بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز بادشاہ ہیں، ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اس کے، وہ صمد ہیں۔ جو بھی ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز بادشاہ ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم میں اول آخر یعنی اول لوگ، آخری لوگ، اولین آخرین، انسان اور جنات، سب کے قلوب جو ہیں، سب کے دل ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سے جو سب سے بڑا متقی اس جیسے سب کے دل ہو جائیں تو میرے ملک میں کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ اور اگر میرے بندوں، تم میں اولین آخرین، انسان و جنات، سب کے قلوب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سے کوئی سب سے بڑا فاجر ہے، سب سے بڑا فاجر فاسق ہے، اس کا جیسا دل ہے، اس جیسے سب کے دل ہو جائیں تو میرے ملک میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بڑا عظمت بیان فرما رہے ہیں کہ میں ایسا بادشاہ ہوں کہ میرے ملک میں کسی کے گناہ کرنے سے کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ ہیں، اور طاعت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ جو طاعت کر رہا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، وہ اپنے لیے جنت کا راستہ ہموار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز بادشاہ ہے، لہٰذا اپنے اعمال پہ کبھی فخر نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا کہ اعمال کی توفیق عطا فرمائی، قبولیت کی دعا کرتے رہنا، یہ مومن کی شان ہے۔ اور فرمایا کہ اے میرے بندو، تم میں اولین آخرین، انسان اور جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر ایک مجھ سے سوال کرے، میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو میرے ملک میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اگر اس طرح جیسے کہ ایک سوئی کو اس میں ڈال دیا جائے، سمندر میں ڈال کے نکال لیا جائے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں لکھ رہا ہوں، اور پھر اس کا پورا بدلہ تمہیں دے دوں گا۔ جو خیر پائے یعنی اپنے نام اعمال میں تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، الحمدللہ کہے، اور جو اس میں خیر نہ پائے اپنے نام اعمال میں تو صرف اپنی جان کو ملامت کرے۔ یہ حدیث قدسی کا کچھ حصہ میں نے آپ کو سنا ہے۔ اس سے سب سے جو حدیث قدسی شروع ہوتی ہے وہ سب سے پہلے یہ کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا اور تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، لہذا تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ یہ خلاصہ میں نے حدیث کا آپ کو سنا دیا۔